الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی معزز محترم سامعین بھائیوں بزرگوں باہمت باحوصلہ بزرگوں نوجوانوں رات دا کافی وقت گزر چکا ہے میں 5 بجے اتھے آیا تے میں نے سن کے اعلان بڑا تعجب ہویا ہے کہ 1:07 تے اعلان ہو رہا ہے بلا تاخیر 5 بجے دا میں آیا 1:07 تے میرا اعلان کی ہو رہا ہے بلا تاخیر اللہ سانو تاخیر تو بچائے بہرحال میں زیادہ وقت نہیں لیندہ کیونکہ
جدو بندہ رج چکا ہوئے نا تو اس وقت گوشت چھوٹا بھی ہوئے تو بھی چنگا نہیں لگتا۔ میں ان تو اڈا انہیں وقت ضائع کرا، میں صرف ایک مسئلہ سمجھاؤنا ہے اور بہت اہم ہے۔ اس وقت دنیا دی حالت ہے کہ زمین دا کوئی حصہ ایسا نہیں جو گناہ نال نہ بھر چکا۔ زمین صرف گناہ نال نہیں بھر چکی میرے بھائیو، زمین گناہ دی دل دل بن چکی ہے۔ ہر روز بندہ گناہ دی دل دل دے اندر پھنسدا جا رہا ہے، نکلن دا راہ اس نو نظر نہیں آ رہا۔ ہر روز زندگی دے اندر میں ملا ہاں، تساں چودھری وڈیرے، ہر بندہ روزانہ گناہ دی زندگی جا رہا ہے۔ اس دی زندگی چ انقلاب تبدیلی نہیں، اس وجہ کر کے اج پریشانیاں ہی پریشانیاں نے، دکھ ہی دکھ ہے۔ جدو نوکر دا مالک نال جھگڑا ہو جائے، مالک تے نوکر دی اڑبن ہو جائے تو نقصان کس دا ہوندا ہے؟ بولو، ڈاڈے تے ہینے در آپس دے اندر تعلق خراب ہو جائے، نقصان کس دا ہوندا ہے؟ اصلا نوکر ہیں اللہ دے، اس دے بندے ہیں، غلام ہیں، لیکن اج ساڈا اپنے مالک نال تعلق ہی نہیں ہے۔ مالک نال ساڈا رشتہ ٹوٹا ہویا ہے، مالک نال ساڈے تعلقات خراب نے۔ اج اساں اس دے نافرمان ہیں، باغی ہیں۔ زندگی دے ہر معاملے دے اندر کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے۔ میں اپنی زندگی دے دیکھاں کہ میں ساری دیہاڑی اللہ دا نوکر ہو کے اس دی فرما برداری کتنی کی۔ میں ساری زندگی یہ سوچاں کہ میں اللہ دا غلام ہاں، اس دا نوکر ہاں، کھاندا اس دا پیاں، پیندا اس دا پیاں، رات اس دی، دن اس دا، سورج اس دا، ستارے چن اس دے، زمین اس دی، ہوا اس دی، زندگی اس دیتی ہے، اکھاں اس دیتیاں نے، پیر اس دیتے نے، کان اس دیتے نے۔ کیڑی شے ہے جیڑی میری اپنی ہے؟ ہر شے دیتی ہوئی بھی اس دی، استعمال بھی اسے دی کر رہے ہیں۔ گھر بھی جڑا ساڈا ہے اس کا دیتا ہویا، گھر بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ جڑا کھانا پہ کھانا بھی اس مالک نے مینوں دیتا ہے، اس مالک دا کھانا کھا رہے ہیں۔ میں بیمار ہونا، میرا علاج دا ذریعہ بھی بنایا تو میرے مالک نے بنایا ہے۔ مینوں دھیاں تے پتراں دی طلب ہوئے تے میریاں رحمت تے نعمتاں نال جھولیاں بھی بھر دیندا ہے۔ میں منگاں تاں بھی دیندا ہے، نہ منگاں تاں بھی مینوں دیندا ہے۔ تے اج میں تیرے کولوں پوچھنا ایمانداری نال دس، میرا تیرا اس نال تعلق کتنا بڑا؟ تقریراں تساں سنیاں، واز سنن کافی وقت تک۔ اج محاسبہ کری اس رات دے آخری حصے دے اندر کہ اج ساڈے تے مصیبتاں کیوں ہیں، پریشانیاں کیوں ہیں، دکھ کیوں ہیں۔ کوئی گھر ہے جس گھر دے اندر چین ہے؟ کوئی بندہ ہے جڑا کھڑا ہوتے آکھے مینوں کوئی ٹینشن نہیں، مینوں کوئی پریشانی نہیں؟ کیوں ٹینشناں نے، کیوں پریشانیاں نے؟ اساں نوکراں دی اپنے مالک نال بنی ہوئی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر، میں تو کیا میں ایک کو مسئلہ سمجھاؤنا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر فرمایا، میرا بندہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ او میرے نوکرو، او میرے غلاموں، او میرے بندیو، تانوں جس چیز دی لوڑ ہوئے میں ہر شے تانوں دیاں گا، تہاڈی ہر بات مننا گا، تہاڈی ہر ضرورت پوری کراں گا۔ جس ویلے آؤ گے میں کدی خالی نہیں جان دیاں گا، تساں جو چاہو منگو میں ہر شے دیاں گا، تہاڈی ہر شے پوری کراں گا، تہاڈا ہر سوال پورا کراں گا۔ اللہ فرماندے نے تے میری ہکا گل مان لو تساں، میں تہاڈیاں ساریاں مننا، جو چاہو منواؤ، جو آنکھوں دینو تیار ہاں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو منگ دے ہو منگو میں دیاں گا، پر میری ایک شرط ہے، ایک شرط ہے میری کہ میرا یار محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، تمہیں اکھوانی نہیں کہ تو ساڑی ہوئی اتنی چکی تو سنو سال ہی کافی ہے، ماشاءاللہ۔ حضرات توجہ کرنا، اللہ فرماندے میں تیریاں ساریاں منینا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو ساریاں سنا، ساریاں منوا، میری ایک مان لے۔
ایمان نال دسو مالک بھی ہوئے عطا بھی کرے ہوئے اسا ہمائیں نوکر کھان دے اس دا پہ میں پین دے اس دا پہ میں تے جیڑی شاہ مرضی آوے اس تو منگیے انکار ہی نہ کرے تے جے مالک ہکے شاہ دی پروں آکھے جو اے یا ہکا گال میری من تے بندہ نوکر نہ مننے مالک خوش ہونا یا ناراض ہونا تے جدہ مالک ناراض ہو گیا جڑیاں سہولتاں دیتی ہیں سو خاص نہیں لے گا آؤ قرآن تو نہ سنانا چاہنا اللہ فرماندے ساریاں سنا جو مرضی آندی منگ تو نہ منگے تاوی میں تیریاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کرے سا خلق لکم ما فی الارض جمیعہ میں سارا جہان ہی تیرے واسطے بنایا ہے سارا جہان تیرے واسطے بنایا سخر لکم الشمس والقمر میں چاند تے سورج تیرے مسخر کر چھوڑیں تابع کر چھوڑیں آج تے جدید دور ہے آج اس نے شمسی توانائی کو فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے ہیں آج سورج دیاں لہرانوں کنٹرول کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں سخر لکم الشمس اللہ فرمانے نے میں آسمانہ دے سورج نو بھی تیرا غلام تے فرما بردار بنا دیاں گا میں دنیا کا سخر لکم البحرہ اللہ فرماندن سمندر نو میں تیرا تابع و فرما بردار بنا دیاں گا او کملیا اوہا ربو کا النحلے او تو اتھے بیٹھا گا میں مکھیاں وچوں ماکھی پیدا کر کے تیرے گھر پہنچا دیاں گا تو گھر دے اندر ہوئے گا تینو دودھ دی لوڑ ہوئے گی تو تے گھاں گھتندہ وداں گا ان لکم فی الانعام العبرہ نسقیکم مما فی بطونہی من بین فرس و دمن تو گھا سٹے گا میں دودھ دے کارخانے جاری کر دیں گا تو مانگتے صحیح نا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین و حفظتاً کملیا میں نو پتا ہی ایک کلہ گزارا نہیں کر سکتا ایک زندگی کلہ گھر نہیں رہ سکتا ایک روٹیاں کی میں پکائے گا حال کی میں چلائے گا گھر دے بھانڈے کی میں دھوئے گا ایدی رونق کی میں ہوئے گی دن دا تھکی ہوئے رات دے سکون کیسے حاصل کرے گا اللہ فرماندن میں تیری ہی ذات وچوں میں تیریاں بیویاں بنا دیتیاں وہ تیریاں بیویاں وچوں میں تینوں پتر تے پوتریاں والا بنا چھوڑے دستے سے ہی کڑی شہ جڑی میں تینوں نہیں دیتی دستے سے ہی جعل لکم السماء والابصار والافئدہ ساری کائنات زور لال ہے اللہ فرماندن تینوں کرنا والا میں بنایا اکھیں والا میں بنایا دل والا میں بنایا دھیاں تے پتران والا میں بنایا قتل الانسان ما اکفرا وہ کتنا بے قدر ہے میں ساریاں ضرورتاں پوریاں کرا تو ستا پہ ہونا میرے فرشتے رحمت دے پہرہ دین دے پہ ہوندے نے تو زمین چ دانے گڑ کے آنا ایک ایک دانے تے 70 فرشتہ پہرہ کھڑا دین دا ہوندہ ہے تے جے تینوں ہکا آکھی میں وہ بھی نہیں منیں دا ایمان نال دسو جی اساں اس رب دی ایک کی صرف نہ منیے تے ایمان نال دسو ساتھو وڈا مجرم کون ہو سکتا اللہ فرماندن ساریاں منوا جو منگنا ہی منگ جو لینا ہی لائے پر ایک شرط فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي میری بھی ایک مان لائے اللہ تیری کیا ہے آؤ قرآن سنو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم آؤ توجہ کرو ساری دیار جلسے سننے والے تینوں میں پورے جلسے دا خلاصہ دس دے ماں تاکہ تیری میری زندگی نافرمان نوکران والی نہ بن جائے تیری میری زندگی فرما برداراں والی بن جائے رب مصیبتاں ختم کر دے اللہ راضی ہو جائے اللہ فرماندے نو ساریاں سنائیاں کر میری ہکا گل من لائے ہکا من لائے پلے بن لائے میں جنہوں ساری کائنات دا سردار بنایا ہے جنہوں میں سارے نبیوں دا بھی امام بنایا ہے جنہوں میں ساری کائنات تو زیادہ عزت والا بنایا ہے تو وہ بھی میرا بندہ میرا نوکر پر اللہ فرماندے نو میں توڑا سردار بنایا
بنایا ہے ہو تساں بھی میرے نوکر جویں مالک دے نوکر ہوندے نے تے وت ایک وڈیرا منشی ہوندا رہندا ہے مالک آدا اے منشی اے میرا وڈیرا ہے او میرے نوکروں مینوں سارا کم سمجھا چھوڑیا ہے تساں ایدے آکھے لگنا ہے جویں آکھے انہیں میری زمین تے کم کرے آئے جویں آکھے نو میں وڈیرا کارخانے دا بنا چھوڑیا ہے جویں آکھے دے پیچھے لگ کے انہیں کرے آئے اللہ پاک فرماندا ہے میرے نوکرو میں بھی تانوں جڑا سردار دے رہا او تے نال دا میں دنیا تے بنایا ساری کائنات دے میرے بندے نے او ابراہیم بھی میرا بندہ ہے اسماعیل علیہ السلام بھی میرا بندہ ہے نوح علیہ السلام بھی میرا بندہ ہے آدم علیہ السلام بھی میرا بندہ ہے موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام بھی میرے بندے نے اے تا میرا محمد بھی میرا بندہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب اے تا میرا محمد بھی میرا بندہ ہے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی محمد ہے بھی میرا بندہ تساں بھی میرے بندے ہو پر سن لو میں اپنے محمد نو کیوں جے بنایا ہے اللہ فرمانے سارے میرے نوکرو سارے وچوں توڑا ہم درد میں بنایا ہے تے محمد بنایا ہے کوئی بھی اتنا توڑا خیر خواہ نہیں جتنا خیر خواہ میں توڑا محمد الرسول اللہ بنایا ہے حسب تے نسب وچ بھی کوئی میرے یار محمد دے نال دا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے رب کائنات فرمانے میں انہوں سردار بنایا ہے تے تو انہوں ہکا گل پہ کرے نا آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا اے تا میرا یار میرا محمد بندہ پر میں توڑا سردار بنایا ہے وڈیرا بنایا ہے اس واسطے میں تنوں ہکا گل پیا کرے نا کہ میرے اس سردار دیاں منی رکھے آئے جیڑا کچھ آکھے او دا انکار نہ کرے آئے تے جیڑی شے کلوں روکے او دا اسرار نہ پہ کرے آئے یہ ہکا گل میری چمنو دنیا تے وفادار محمد دے بن جاؤ اللہ فرماندن میں دنیا تا اگے ہی دے چھوڑیے میں جنت دے وارث بھی تونوں بنا دیاں گا من یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون متا میرے محمد نو مولویاں نال پہ تلے آئے اللہ دی قسم مولوی میرے محمد دا مقابلہ نہیں کر سکتے متا میرے یار دے بولنا نو پیران فقیران تے تلے آئے پہ میرے یار دے بولنا دی عزت تے عظمت دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے او میں محمد سردار تو نو دے رہا جڑا زمین تے بلندہ ہے تے میں عرشاں تے دے ہوٹھاں دیاں قسمہ چیندہ ہونا ہے میں او تو نو سردار محمد دے رہا جن دے نال دا میں بنایا کوئی نہیں او دے دل وچ جے پریشانیاں ونجن ہے میں اسمانہ تو قرآن نازل کر کے محمد نو تسلیاں دیں ہونا ہے او خیال کرے آئے کوئی معمولی نہیں انہوں پالیا بھی میں ہے تے انہوں پڑھایا بھی میں ہے میرا پالے ہویا ہے میرا پڑھایا ہویا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا اللہ فرماندے میں انہیں تے دا پیو فوت نہیں کیتا ہے میں انہیں دے ماں نو فوت نہیں کیتا میں ماں تے پیو دیاں جھولیاں خالی کرائیاں تاکہ میں دنیا نو دساں ہر کوئی ماں پیو دیاں جھولیاں وچ پلے ہے تے میرا محمد میری رحمت دی جھولی وچ پلے ہے
پڑھایا بھی میں تے پالیا بھی میں، مینوں وڈا پیارا ہے لاڈڑا ہے میرا سردار محمد ہے۔ اللہ پاک فرماندا علمہ کا ما لم تکن تعلم ہے، میں آپ سکھایا ہے، میرا شاگرد ہے میرا یار محمد ہے، اس واسطے میں تانوں ہکا نصیحت کریندا پیا ہے، ہکو میرا کیا منیا ہے، سارا جہان مخالف ہو جائے، میرے یار دی کہیں بات دی مخالفت نہ پہ کرے آئے۔ اللہ جے مخالفت ہو ونجے توجہ کر، میں مختصر پہ کرنا مسئلہ ہی کو سمجھاونا۔ اللہ جے مخالفت ہو ونجے توجہ کر، اج مصیبتاں کیوں ہیں، پریشانیاں کیوں ہیں، ساڑی بگڑی رب نال کیسے ہے۔ اللہ فرماندہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماندے خیال کریں میرے یار دی اپنے سردار دی کہیں شاید بھی مخالفت نہ پیا کریں، تو جو کریں ودا میں معاف کر دینا، ما صابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تو کتنیاں غلطیاں کرنا ہے، میں در گزر کرنا، میں نہ چلو کوئی نہیں نوکر بھول گیا ہے، میں تا رحمان بھی ہاں تے رحیم بھی ہاں، میں بڑا ہاں اے چھوٹا ہے، میں مالک ہاں نوکر ہے، ایک کمی ہے، میں وڈیرا ساری کائنات دا شہنشاہ، میں اپنی شان نو ویکھ دے ہویا یا فون کثیر، تیریاں کتنیاں غلطیاں نہ فرمانیاں معاف کر دیندہ ہونا، پر ایک خیال کرے اس چیز تے توجہ کرے، ہر دی مخالفت ہو جائے، ہر گناہ معاف کر دینا، پر جڑا ساڑے یار دی مخالفت کرے، جنہوں اساں کائنات دا سردار بنایا ہے، جنہوں اساں یاسین کر کے بلایا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ اے کملیوں جنہوں میں ساری کائنات دا سردار بنایا ہے، جن دی زندگی دیا میں قسمہ چاہ چاہ کے یقین دیوایا ہے کہ ہر دی زندگی وچ جھول ہو سکتا ہے، مگر میرا محمد ہی ہو جیا ہے، جن دی زندگی دا ایک ایک سا میرا قانون شریعت بن جاندہ ہے۔ خیال کریں میرے یار دی مخالفت نہ پیا کریں۔ اگلی گل سن جڑی میں سمجھاونا چاہنا، اللہ فرماندہ میری اس ایک گل تے عمل کر، جے کر تو اس میری ہکے گل تے نہ عمل کیتا، میں تینوں آکھیا تو ساریاں منوائیاں کر، ساریاں سنائیاں کر، میری ہکا سن کے من لائے، میرے یار دی مخالفت نہ کریں کہیں کم دے اندر۔ اے اللہ جی مخالفت ہو گئی، اللہ فرماندہ ان تصیبہم فتنتن، مینوں اللہ عمر دی قسم ہے میں نقد سزا دیندہ ہوں۔ آج ٹھنڈے دل نال سوچو، آج دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، سب کچھ ہیں، مگر رسول اللہ دے وفادار ہے۔ تھکے بیٹھے ہو نا تے اکے بھی بیٹھے ہوئے تو میں محسوس کرتا ہے، لیکن میں آکھا میں مسئلہ ہی کو سمجھاونا۔ میرے بھائیوں، آج دنیا مصیبتاں دا شکار اس واسطے ہے کہ رب کائنات نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ علماء نے لکھے ہے، قرآن دے مفسرین نے لکھے ہے کہ اللہ نے تے فتنے دے لفظ استعمال کیتا ہے کہ جڑا ساڑے محمد دی مخالفت کرے گا اسا نقد سزا دیاں گے، ادھار کوئی نہیں رکھاں گے۔ آج میرے بھائیوں نقد سزا نال دو چار ہیں ایسا،
آج ساری زندگی گناہ نال بھر چکی ہے۔ اللہ فرمانے نقد سزا دیاں گا۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک چودھری وڈیرا سردار کھاندہ پیا، آپ نے فرمایا کل بے یمینے کا۔ وہ چودھری صاحب وڈیرے سجے ہاتھ نال کھا۔ ایمان نال دسو یہ فرض نماز نہیں، واجبات نہیں، ایک آداب ایک کھانے دا کہ اللہ دے رسول نے کیا فرمایا کل بے یمینے کا، سجے ہاتھ نال کھا۔ وہ آکھنے لگا لستطاعتو فما منعہا الا الکبر، بخاری شریف۔ آکھنے لگا جناب میں سجے ہاتھ نال نہیں کھا سکتا، میرا ہاتھ ہی کام نہیں کردا۔ آکڑ دی وجہ کر کہ میں انہوں لوگوں دے سامنے کیوں چاہتا چودھری نے جو تو سجے ہاتھ نال اٹھاؤ بخاری فما رفعہا الی فیہ، اللہ نے اسے وقت اس نے ہاتھ نو شل کر دیتا، بیکار کر چھڑیا، ساری زندگی اس ہاتھ دی حرکت ختم کر دیتی۔ تو ہوندہ کون ہے میرے محمد دی مخالفت کرنے والا؟ آج میں اور آپ ٹھنڈے دل نال سوچئے، اساں ساری زندگی رسول اللہ دی مخالفت کیتی ہے، کردار دے اندر، اعمال دے اندر، معاملات دے اندر، معاشرت دے اندر، معیشت دے اندر، اہل حدیث کہلا کے ساڑیاں زندگیاں دیاں خوشیاں غمیاں رسول اللہ دے خلاف نے۔ آئیے اللہ دے رسول کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا اکا گل لئی میرے نبی دی مخالفت نہ کریں میں سزا کیڑی دیاں گا؟ نقد دیاں گا۔ سزا کیا دیاں گا؟ نقد دیاں گا۔ حدیث شریف ہے، 5 گناہ دا اللہ دے نبی تذکرہ پہ کر دیں، مہاجرین دی جماعت نو کٹھا کیتا ہے، یہ سارے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ مہاجرین بیٹھے نے، تے اللہ دے نبی فرمان دینے سنو نقد سزا اللہ دے اندر۔ آج ایسا مصیبتوں دے اندر ہیں، پریشانیاں دے اندر ہیں، دکھاں دے اندر ہیں، اور جس اسلامی ملک دے اندر جنس پرستی دے قانون بن جان تے مولوی واتوی انہاں پارٹیاں چ ہومن، لیکن دھڑا نہیں چھوڑنا، کرسی نہیں چھوڑنی، رب دی عذاب تے سزا نہیں آئے گا۔ جس قوم دے اندر اللہ فرماندہ ہے میرا سود کم کرنے والا، میں اللہ نال تے میرے رسول نال جنگ کردہ ہے، جس اسلامی ریاست دے اندر سود دے اضافے دے، شرح سود دے اضافے دے بل پاس ہون تے مولوی ڈسک بجا رہے ہون، اتھے رب دا عذاب نقد نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ ٹھنڈے دل نال سوچو۔ آؤ میں تنہوں نبی علیہ السلام دا فرمان سناواں، جنہ نے اللہ دے نبی دی نافرمانی کیتی ہے، نبی دی مخالفت کیتی ہے، اللہ نے نقد سزا دیتی ہے۔ آج جیسا دھڑے پالنے ہیں اور مصطفیٰ دے بولنا دا حیا نہیں کرتے ہیں۔ یہ ساڑھا امیر ہے، ساڑھی جماعت دا وڈیرہ ہے، ساڑھا فلاں ہے فلاں ہے۔ آؤ سنو قرآن، اللہ فرماندہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنہ، جڑا ساڑے یار دی مخالفت کرندہ ہے، اللہ فرماندے میں حیا کو نہیں کرندہ، میں نقد سزا دیندہ ہونا ہے۔ اللہ دا پیارا بھی ہوئے، سردار بھی ہوئے، ہمدرد بھی ہوئے، خیر خواہ بھی ہوئے، تے وال بندہ او دیاں مخالفتاں کر کے دوسرے انو ودا راضی کرے، رب دی خیرت تے رحمت گوارا کرندی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر سنو، مہاجرین دی جماعت نو کٹھا کیتا ہے، کائنات دا امام فرما رہن یا معاشر او میرے مہاجرہ دی جماعت، خمس خصال اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، او میرے مہاجرہ دا کرو 5 جے گناہ نے کہ اگر تسا انہ دے اندر مبتلا ہو گئے، میں اللہ کلوں پناہ منگنا کہ اللہ تین تو انہ گناہ کلوں بچا لے۔ ایو جے گناہ نے، ایو جیاں نافرمانیاں نے کہ اللہ نقد سزا دیندہ ہے، ادھار نہیں رکھدا ہے۔ آؤ سنو، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط،
ایک کائنات دا امام محمد رسول اللہ فرما رہا ہے مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے ساری کائنات تے غلط ہو سکتی ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، پر میرے محمد رسول اللہ دے منہ وچوں نکلے ہویا جملہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ 1400 سال پہلے 1500 سال پہلے اللہ دے نبی نے جڑا جملہ کڈیا ہے تے دسیا ہے اج اللہ دی قسم اکھی نال سامنے ویکھ دے پایا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا نشا فیہم الطاعون او الارجاء التي لم تکن مضت فی اسلافہم۔ او میرے مہاجران دی جماعت جس قوم دے اندر بے حیائی کھلے عام ہون لگ جائے، بے حیائی دے اعلان ہون لگ جان، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے گھر گھر بے حیائی آ جائے، گھر گھر دے اعلان ہون لگ جان، اعلانیاں بے حیائیاں ہو جان، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے اللہ دی قسم ہے اللہ اس قوم دے اندر ایو جیاں بیماریاں پیدا کر دیندا ہے جڑیاں پچھلے لوگاں نوں پتہ بھی اس دا کوئی نہیں۔ اے ٹھنڈے دل نال سوچ زنا انڈیا چاہندہ پہ آئے تے ٹھیٹھیاں چ میری دھی بسترے دے اندر موبائل چ ویدی پئی ہے، میرا پتر ویدہ پہ آئے، میرا بھرا ویدہ پہ آئے، آج آنٹیاں چٹے سرے عام ہے، اے میاں توائفہ دے یا قیمتہ مکدیاں پیوں دیاں نے اشارے ہوندے پہنے، اے زنا دیاں گلاں دیاں پیاں نے سودے ہوندے پہنے، وَيَعْلَنُوا بِهَا سودہ لاہور چاہندہ پہ آئے تے ٹھیٹھیاں چ بیٹھو ایک بندہ ہے اپنے موبائل تے زنا دے سودے ویکھ رہے نا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے جداں بے حیائی عام ہو جائے گی حتی یعلنوا بها وتو دے اعلان بھی ہونگے، اعلانیاں ویکھا پہ ہے کسے نو دا شرم تے حیا کوئی نہیں ہے، ہر موبائل دے اندر ہر گھر دے اندر ہر آنکھ پہ گناہ تے زنا نو ویدی پہ ہوندی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا سنو میرے مہاجرین دی جماعت اللہ ایو جیاں بیماریاں پیدا کر دیندا ہے کہ جیڑیاں دا پہلے تصور بھی کوئی نہیں ہوندا ہے۔ آج ذرا ٹھنڈے دل نال سوچے آج ایو جیاں بیماریاں آ گئیاں نے کہ ڈاکٹراں نوں پتہ کوئی نہیں، آج کرونے دی بیماری آ گئی ہے، گیسٹرو دی بیماری آ گئی ہے، اے ڈینگی آ گیا ہے، مچھر تے اگئی پہلے زمانے چلا نے بنایا نے، پر آج تیرے ہسپتال کیوں بھرے پہن، آج بیماریاں کیوں ہیں، آج کیوں خون دیاں کمیاں کے بوتلاں چھوٹے چھوٹے بالانوں ہفتے دے ہفتے لگ دیاں پیوں دیاں نے۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرمایا جداں بے حیائیاں کھلیاں ہو جان گیاں اللہ بیماریاں مسلط کر دے گا، نقد سزا دے گا۔ آؤ سنو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے لَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ جس قوم دے اندر کھلے عام ناپ تول دے اندر پیمانے دے اندر کمیاں بیشیاں ہو جان گیاں ہے، اللہ پاک ترائے قسم دیاں نقد سزاواں اس قوم نو دیندا ہے، دنیا تے سزا دیندا ہے، مؤخر نہیں کریندا ہے۔ جیڑی قوم ناپ تول دے اندر کمی کرن نو پیشہ بنا لیندی ہے، او ٹھیٹھیاں والے ہو میں تینوں رب دا واسطہ دے کے آنا اج الیکٹران کنڈا عام پہ چلدا ہے اتے 1000 گرام لکھی تے آندا پہ تے تلدا 900 گرام پہ ہوندہ ہے۔ اے پیٹرول پمپ والے دن 0 میٹر چیک کر لو، اے 0 میٹر بھی کھیندہ پہ ہوندہ ہے اتے لیٹر لکھیندہ پہ ہے تے وچ پونا لیٹر پمدہ پہ ہوندہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے لَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ جدہ کمیاں بیشیاں عام ہو جان گیاں ناپ تول دے اندر اج گھی دا ڈبہ ہے اتے 12 کلو گرام لکھے 12 کلو لکھے ہوندہ ہے تے جے ویسنو تھیلی نو تولو چاہتے 900 گرام دی اجے عام ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ناپ تول اجے اے بے ایمانی عام ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے تے میرے نبی نے کیا فرمایا
جدہ ناپ تول چ کمیاں ہو جان گیاں لم تففل مکیالا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے جدہ ناپ تول چ کمیاں ہو جان گیاں اللہ ہو بسانہم نبات الارض اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے اللہ رب العزت نقد سزا دیندہ ہے وقت زمین دیاں کھیتیاں وچوں برکتاں اٹھی ہوئیں دیاں نے اج تو میں کنک گڈے نے آئے تے مانگے آٹے کھاندے پہ ہونے آئے فصلاں تیری ہوندیاں تے چینی مانگی کھاندا پہ ہونا ہے اج کہت سالیاں نے محنتاں سارا سال کرنا ہے پر گھر وچ پوری نہیں پہ پمدی اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے جڑی قوم ناپ تول دے اندر کمیاں بیشیاں کریں دیئے میرے محمد دی مخالفت کریں دیئے میرے یار تاکہ ناپ تولج کمی نہیں کرنی اے انصاف نال تولنا ہے پر جڑا اللہ دے رسول دی نہیں منندہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندن میرے رب نے آکھیا ہے میں ترائے سزاواں نقد دیندہ ہونا ہے زمین دیاں اے فصلاں دے اندر برکتاں ختم کر دینا اللہ ہو بسانہم نبات الارض وَأُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ میں سخت قسم دیاں پریشانیاں مصیبتاں ٹینشناں وچ مبتلا کر دینا ہے آج میں ممبر تے بیٹھا ہے میرے کلوں پچھو میں بھی ٹینشن دا شکار ہاں ٹینشن تے وکھری ہو سکتی ہے پر کوئی اج پریشانی تو میاں مبتلا کیو جیا کوئی نہیں ہر بندہ پریشانی دے اندر ہے یہ کیوں ہے اس واسطے کہ اج ناپ تول دے اندر کمیاں نے مولوی بھی چوپے نے اج پیر بھی چوپے نے اج ایک دوے دے دستو گرے بائیں تے حال ساڑا کیا ہے کہ اللہ دے رسول دیاں مخالفتاں کھلے عام ہو رہی ہیں اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے جڑا ناپ تولج کمی کرندہ ہے اللہ 3 سزا دیندہ ہے توجہ کرنا آج اپنے دل تے ہاتھ رکھ جو کائنات دے امام ہے محمد رسول اللہ نے آج تو 1500 سال پہلے جلی گل کیتی ہے اللہ دی قسم ہے آج سورج بے نور ہو سکتا ہے میرے محمد دی گل غلط نہیں ہے اکھینا لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرمایا ہے وَجَوْرِ سُلطان علیہم جدہ ناپ تول وچ کمیاں ہو جان گیاں اللہ ظالم بادشاہ مقرر کر دے گا جنہوں اپنی عوام دا درد محسوس چلو تساں دسو تہاڈی حکومت تہاڈا درد محسوس کریں دی تہاڈے معاملات تہاڈے ساڈیاں جڑیاں اس وقت تکلیفاں ہیں انہاں نوں کوئی درد محسوس ہوندا ہے تے اللہ دے نبی نے 1500 سال پہلے فرمایا اے ظالم بادشاہ کیوں آن گے جدو قوم دے اندر ناپ تول دے اندر کمی آ جان گی اگلی گل سنو اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دین لم ينقص القوم لم ينقص الاحد احد اللہ ورسول واحد رسولہ جڑی قوم اللہ نال کیتے ہوئے عہد نو او دے رسول نال کیتے ہوئے عہد نو توڑ دیندی ہے توجہ کرنا ہے اساں وعدہ کر کے آئے ہیں الستو بے ربکم کیتا سے کہ نہ سے اللہ ساڑا مالک تو ہے ساڑا پالن والا تو ہے ساڑیاں ضرورتاں پوریاں کرن والا تو ہے وقت اج اللہ کیوں نہ سزاواں دے وے اج میاں سندھ دے بلوچستان دے اندر بابیاں دیاں قبراں نو طواف گاہ بنایا گیا ہے ایک قبراں دے طواف پہ ہوندے نے چاہے زمزم دے مقابلے دے اندر پیراں دے کنویں نو متبرک بنایا گیا ہے اے پتھر ہوئے عزت والا کیتے حضرت صاحب دے پیر لگے آنے جدہ اللہ نال وعدہ کیتا ہے اللہ ساڑا مالک تو ہے ساڑا خالق تو ہے ساڑی ہر ضرورت پوری کرن والا تو ہے آج جیندے دیاں شکایتاں کر کے مویاں دیاں تعریفاں کھڑے کریں دے انہیں آئے کرنے آئے کہ نہیں سارے دا عقیدہ ہے نا کہ اللہ زندہ ہے عقیدہ ہے کہیں دا ہے عقیدہ کہ اللہ فوت ہو گیا معاذ سارے دا عقیدہ زندہ ہے تے سارے دا عقیدہ کہ اللہ سادی نالی تو ہی نیڑے شاہ رگ تو ہی بولو اللہ زندہ بھی ہے تے شاہ رگ تو نیڑے ہی ہے تے اساڑا عقیدہ کیا ساڑی سندہ ساڑی سندہ شاہ رگ تو نیڑے سانس دی نالی تو قریب ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید
اللہ فرماندا تیری سانس والی نالی نالی زیادہ قریب تے نیڑے میں رحمت دا جھگا پایا ہے تینو منگن ویلے اچھی آواز دی بھی لوڑ نہیں تیری زبان نہیں منگن والی تے تو دل چ تصور چ کریں میں تیری رحمت دی اپنی جھگی اتنی نیلے رائیے تو دل چ تصور کریں گا میں تیریاں ساریاں سن لواں گا اس دے بارے ساڈا عقیدہ کیا ہے سندا کون سندا تیری جنے او موئے ہویا جیڑا شاہ رگ تو نیڑے جیندہ ہے وہ سندا نہیں جیڑا 7 گز مٹی تلے مویا پیا وہ سندا پیا اللہ نال کیتے عہد نو توڑے کہ نہیں توڑے ایسا لم ينقص العہد اللہ و عہد رسولہ جڑی قوم اللہ تے دے رسول دے نال کیتے ہوئے وعدے نو توڑ دیندیے کلمہ پڑھے اس قوم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ تے پڑھے محمد رسول اللہ تے حنفی کیوں سڈیندہ پہ ہیں کلمہ تے پڑھے محمد رسول اللہ تے مالکی تے شافی تے دیوبندی تے قادری تے نقش بندی کیوں سڈیندہ پہ ہیں عہد توڑی کھڑا ہے جے مسلمان وعدہ کیتا سن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اج محمدی نہیں نہ توحیدی ری ہے نہ محمدی ری ہے اے اج بابے اندے پیچھے چلے آئے سنو کائنات دے امام محمد الرسول اللہ نے کیا فرمایا ہے جیڑی قوم اللہ نال کیتے ہوئے عہد نو توڑ دین دیئے اللہ صلت اللہ علیہم عدون من غیرہم فاخذوا بعض ما فی ایدیہم جداں قوم اللہ تے دے رسول دی بے وفا بن جاندی ہے کائنات دے امام نے فرمایا ہے اج اکھی نال میں ویکھ لے آئے اج کنہ نال ویکھ لے آئے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے اللہ انہاں دے اتے انہاں دے غیر نو یہودیاں نو عیسائیاں نو مجوسیاں نو انہاں دے غیر نو انہاں دا دشمن بنا کے انہاں دے تے مسلط کر دے گا فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ اے یہودی اے عیسائی انہاں دے کچھ مالاں تے اموال تے قبضے کر لین گے اے دشمن انہاں دے تے مسلط ہو جان گے میں تینوں رب دا واسطہ دینا ہے اج اساں کلمہ پڑھن والے رب تے رسول دے بے وفا بن گئے اج ساڈے تے دشمن مسلط ہے اج IMF والیاں دے جا کے ترلے کریں دے کھڑے آئے منتاں کریں دے کھڑے آئے سود تے قرضے دے دیو جیڑیاں شرطاں تے او ساریاں منینے آئے ساریاں توڑیاں پوریاں کرینے آئے تساں سانو خونیاں سود تے پیسے دے دیو اساں کنگال ہو گئے آئے اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرمایا ہے جداں اللہ تے او دے رسول دے عہد نو توڑے گا اللہ دے تے غیر نو دشمن مسلط کر دے گا جو دے مال تے قبضہ کر لے گا آج جس IMF والے ورلڈ بینک والے سانو آکھن پہ حکومت جلدی کرو اجو سانو ساڈا قرضہ دیو نسا سا ہونے جنگ کرنے ہیں لڑائی کرنے ہیں فلاں کرنے ہیں ساڑی قومی املاک ساریاں کس پاسے چلیاں جان گی کہیں دے ہتھے چلیاں جان گی دیواں گے نا انہوں نے قرضے اللہ دے رسول نے 1500 سال پہلے فرمایا کہ اللہ دے رسول دی مخالفت کرو گے اللہ غیر دشمن بنا کے مسلط کرے گا تو اڈے بعض اموال تے انہاں دا قبضہ ہوئے گا آج بھی اگر وہ قرضہ طلب کرنتے آن تے آکھن سانو دیو جلدی اساں ساری ساڑی قومی املاک اس وقت وہ یہودیاں دی ہے IMF دی ہے اساں ترلے کھڑے کرنے ہیں کیوں اساں اللہ دے رسول دے عہد نو توڑے ہے جدوں ایک قوم اللہ اور دے رسول دی وفادار ہے جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو حضرت عبداللہ ابن حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دا دور ہے ایک گورنر علاقے دا خط لکھ دا پہ ہے جناب امیر المومنین ساڑھے کل مال بڑا جمع ہویا پہ ہے اس نو کڑے پاسے کریے آئے آج تے ساں بھوک تو مردے پہ آئے تے او گورنر خط لکھ دا پہ مال کریے گی دے توجہ کرنا آپ نے حکم دیتا جاؤ اس مال نو جتنے توڑے علاقے دے اندر نوجوان نے نا وہ اگر شادیاں کرنا چاہن تے سرکاری خرچ تے سارے کوارے اندیاں شادیاں کر دے
سارے دیا شادیاں اج ساڈا بال جمے الٹا ٹیکس دیونا پوندا کہ نہیں؟ تے جدوں اللہ اور اس دے رسول دے وفادار نے جاؤ سارے کنواریاں دیاں شادیاں کر دیو جی ہو گئیاں نے مال بچیا پہ کدے کیتا جائے فرمایا جتنے اس توڑے علاقے دے مقروض نے سارے دے قرضے بیت المال وچوں سرکاری خزانے وچوں ادا کر دیو اے ادا کر دیتے جاندے نے حضرت اجے بھی مال بچیا پہ ہے فرمایا جتنے غلام نے اس علاقے دے اندر سارے انہوں سرکاری پیسے نال ادا کر کے انہوں آزاد کر دیو حضرت مال اجے بھی بچیا پہ ہے فرمایا 2 سال تک ایک غیر مسلمان دے یہودیاں دے ٹیکس بھی معاف کر دیو فرمایا اجے بھی مال بچیا پہ ہے اور سنو جدو ایک قوم اللہ اور دے رسول دی وفادار ہے اللہ دے پیارے پیغمبر دے صحابی دی حکومت ہے سنی حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کیا فرمایا او گورنر را انہا پیسے دے دانے خرید کر کے پہاڑاں دے ساٹھ دے کوئی پرندہ بھکھا نہ رہ گا جدو اللہ اور دے رسول دے وفادار ہیں اس دور دے اندر پرندہ بھی بھکھا نہیں ہے حضرت عمر جابیہ شہر دے اندر جاندے نے دیکھے ایک بڑھا بندہ تے بھیک منگدا ودا سارے شہر ایک بندہ بھیک منگدا آپ حیران ہوئے ریاست مسلمانہ دی اسلامی ملک تے اسلامی ملک دے اندر بندہ بھیک منگدا ودا پندہ ودا آج تے ساڑی حکومت پہ نہیں ہے مانگت آئے سا سارے آپ نے بڑا تعجب ہویا آپ نے فرمایا او بڑھیا گل سن کون ہے تو کیوں منگنا ہے اور رو پہ آکھن لگے جناب میں یہودیاں آئے ہائے حضرت عمر آکھن لگے اللہ تیرا شکر ہے اسلامی ریاست کوئی کلمہ پڑھنے والا بھیکاری نہیں یہودی ہم میں غلام ہاں فلان دا جب تک کماندہ رہے ہیں تے مینوں روٹی دیندہ رہے ہیں ہن میں بڑھڑا ہو گیا میں کام کاج نہیں کر سکتا مینوں اس نے گھروں نکال دیتا ہے میں تاں منگدہ پندہ ودا روٹی کھاندہ ودا حضرت عمر دی غیرت گوارہ نہیں کی تھی کہ اسلامی ریاست دے اندر کوئی ایک یہودی بھی بھیکاری ہو جائے فوراً گورنر نو بلایا فرمایا روزانہ اس یہودی نو 10 درہم روزانہ اس یہودی نو بیت المال وچو دیتے جان میں عمر دی غیرت گوارہ نہیں کر دی کہ اسلامی ریاست دے اندر کوئی یہودی بھی بھیک منگدہ نظر آ جائے اجسا کیوں مصیبتوں دے شکار ہیں اللہ نے فرمایا میں سارا کچھ دے ساں پر ہکا میری مان لے میرے محمد دی مخالفت ہے آئیے اگلی بات سنیے فرمایا مَعَلَمْ تَحْكَمُوا أَئِمَّتَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ آئے ہے اللہ دی قسم ایک حرف میرے نبی دا سچا ہے کاش کے کلمہ پڑھنے والے تینوں میرے نبی دی نماز تے اعتبار آ جاندہ کاش کلمہ پڑھنے والے تینوں میرے نبی دے فتویاں تے اعتبار آ جاندہ تو لوکاں دیاں کتاباں چاہ کے کالا کالا رسول اللہ نو نظر انداز نہ کردہ تو مولویاں دیاں سوچاں نو شریعت بنا کے جس دی زبان نو اللہ نے شریعت بنایا ہے وہ دے کالا کالا رسول اللہ نو نظر انداز نہ کردہ تینوں پتہ ہوندہ کہ میرے محمد دی زبان اللہ دی ترجمان ہے وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوہا اللہ فرمانے لوگو ہر بندہ اپنی مرضی نال بلندہ ہے میرا محمد میری مرضی نال بلندہ ہے توجہ کرنا آج حدیث اکھاں دے سامنے دیکھو گے مَعَلَمْ تَحْكَمُوا أَئِمَّتَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا بِمَا فِي أَنزَلَ اللَّهِ اللہ دے پیارے پیغمبر فرمایا ہے جدوں قوم دے آئمہ وڈیرے مولوی سردار چودھری زمیندار امیر وزیر مشیر رکن پارلیمنٹ صدر وزیر اللہ دے قرآن نو نظر انداز کر دینا توجہ کرنا ہے مَعَلَمْ تَحْكَمُوا أَئِمَّتَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ اللہ دی کتاب نو چھوڑ کے یہودیاں دی آرانو سمجھ کے یہودی خوش
کرن واسطے، غیر مسلم خوش کرن واسطے اللہ دے قانون نو پامال پہ کر دے ہون۔ ائمت ہم ایک قوم دے وڈیرے، سیاسی وڈیرے، مذہبی وڈیرے اللہ دی کتاب نو چھوڑ دین تے جڑا کچھ کتاب اللہ دے اندر ہے، شریعت دے اندر ہے، اس نو اختیار کرنا چھوڑ دین۔ توجہ کرنا، ہاتھ سینے تے رکھ لو، اللہ دی قسم کائنات دا امام محمد رسول اللہ، میں جدہ نبی دی حدیث وینا ہے تے دنیا کائنات تے 1500 سال دے بولے ہوئے بولنو آجے زمین تے سورج دی روشنی تو زیادہ سچا بینا ہے۔ میں انہا ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، منہج اہل حدیث غلط نہیں ہو سکتا ہے، مسلک اہل حدیث غلط نہیں ہو سکتا ہے، میں مولوی اہل حدیث تے غلط ہو سکنا ہے، تو چودھری اہل حدیث کہلا کے غلط ہو سکنا ہے، پر اللہ دی قسم اہل حدیث دا منہج کیا ہے کہ ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، محمد رسول اللہ ہو جائے جندہ کوئی قول تے فعل تے عمل غلط ہو سکتا۔ اور ذرا توجہ کرنا، اج اکھیں نال ویکھ دے پیا ہے 1500 سال پہلے کائنات دے امام نے فرمایا ہے، اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے معلم تحکموا ائمتہم بکتاب اللہ ویتخیروا بما فی انزل اللہ الا جعل اللہ باسہم۔ توجہ کرنا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے جداں قوم قرآن نو چھوڑ دے گی، جداں قوم شریعت نو نظر انداز کر دے گی، جداں قوم دے وڈیرے، قوم دے سربراہ ائمہ قرآن نو نظر انداز کر دیں گے، اللہ جعل اللہ باسہم، اللہ اس قوم دے اندر خانہ جنگیاں شروع کرا دیندا۔ اج ٹھنڈے دل نال سوچ 1500 سال پہلے اللہ دے نبی فرمایا ہے، اج ساں قرآن حدیث چھوڑے آئے، خانہ جنگیاں آ گئیاں ہے، سیاست وچ خانہ جنگی، آپس دے اندر لڑائی، مذہب دے اندر خانہ جنگی، ایک کون ہے تا مسلمان پر دیوبندی ہے، ایک کون ہے تا مسلمان پر بریلوی ہے، خانہ جنگیاں کیویں ہو گئیاں ہیں، اج تے ایک دی مسیت چ دعا جا نہیں پیا سکدا ہے، اینی کر کے لڑائی ہو گئیاں، ایک دوے دے جنازے بھی جا نہیں سکتا ہے، کلمہ او بھی پڑھدا کھڑا ہے تے کلمہ او بھی پڑھدا کھڑا ہے، اے بھی لیڈر ہے جی میں پاکستان دا ہمدرد ہاں، اے پی ٹی آئی ہے جی، اے پیپلز پارٹی ہے جی، اے کاف تے نون ہے جی، اج لڑائیاں آپس دے اندر پہیاں کھڑیاں نے، آپس دے اندر ڈانگو ڈانگی ہوئے کھڑے نے، آپس دے اندر تشدد دا شکار ہوئے کھڑے نے، آپس دے اندر نفرتاں پیدا ہو گئیاں ہے، کیوں ہوئیاں؟ اللہ پاک فرماندہ ہے میں تینوں آکھیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اپنیاں ساریاں منوائیاں کر میری حکا من لے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری حکا من کہ میرے محمد دی مخالفت نہ پیا کریں، یہ میرے یار دے مخالفت کیتی ہوئی، ان تصیبہم فتنہ، ایک کسے چودھری دی دھمکی نہیں، کسے مولوی دی بڑک نہیں، کسے پیر دی بددعا نہیں، حضرات میرے رب نے آکے ان تصیبہم فتنہ، تو میرے سجن محمد دی مخالفت کریں گا میں تینوں دنیا تے نقد سزا دیں گا۔ اج اساں قوم نے اللہ اور دے رسول دی شریعت نو نظر انداز کیتا ہے، نتیجہ کیا نکلے؟ 72 فرقے مسلمانہ دے مذہب دے بن گئے، میاں 72 تو زیادہ میاں تنظیمہ سیاسی بن گئیاں ہے، اساں قرآن نو نظر انداز کیتا ہے، اساں کہ جی خسرے شادی کر سکتے ہیں؟ ایمان نال دسو، اللہ قرآن فرماندا ہے کہ میں تواڈے ازواج بڑھائے نا اولاد واسطے، کس واسطے؟ بولو، اولاد واسطے، تے خسرے جو اولاد جم دی وہ تو خسرہ کیڑی گال آخر دی شادی کیوں پہ ہوندی؟ سوچئے پھر صرف خسرے دی نہیں حضرات، اس دے بڑے زہریلے اثرات نے آج قوم دے ملہ اپنی کرسی دی خاطر خاموشی اختیار کر گئے نے کہ ساڑی پارٹی نے بل پاس کیتا ہے، ناراض نہ ہو جائے۔
ہم جنس پرستی وہ بھی خسرا ہے۔ اور نال قانون کیا ہے کہ ایک مرد اگر نادرہ دے دفتر دے اندر جا کے آکھدا ہے کہ جی میں ہاں تے مرد پر میں اپنے آپنوں عورت محسوس کرنا، لہذا میرا شناختی کارڈ عورت دا بنایا جائے۔ دو آکھدا ہے کہ بی بی کھڑی ہو جائے یا بندہ کھڑا ہو جاندہ، یہ مرد ہے، اس مرد نے عورت دا شناختی کارڈ بنوا لیا ہے، ہون ایدہ نکاح مولوی درج کر سکتا ہے، ایدہ نکاح مولوی درج کر سکتا ہے۔ تو انہوں کسے طبی معائنے دی بھی ضرورت ہے؟ چلو نہیں ہوندہ کہ جیڑا بندہ آدھا بھی ہے کہ میں ہاں مرد پر میں اپنے اندر میری شکل مرداں لی میں اپنے اندر عورت محسوس کرنا، وہ دا طبی معائنہ کرایا جاتا کہ واقعی عورت ہے۔ حضرات، جس قوم مسلمانہ دے اندر صرف اسلام نہیں انسانیت دی بھی توہین دے قانون پاس ہو جان، اتھے اللہ رب العزت اس قوم دے اندر خانہ جنگی نہیں پیدا کرے گا۔ اللہ دے رسول نے فرمایا ہے آؤ اللہ نقد سزاواں دے اندر جڑا اللہ دے رسول دی مخالفت کردا ہے۔ آج یہ قوم مخالفت کر دی ہے اللہ دے رسول دی، میں اہل حدیث ہو کے بھی آج اپنی پارٹی دا پاسبان ہاں، میں قرآن و سنت دا پاسبان ہی، میری زبان نو لگام لگ جاندی ہے کہ میں جس کرسی جس قوم نے دیتی ہے، جس جماعت نے میں نے اقتدار دی کرسی دیتی ہے، میں وہ جیسا بل پاس کرے، میں آکھے میں غیر حاضر ہاں، میں کوئی اتھے نہیں گیا، میرے دستخط نہیں، تیرے دستخط نہیں، تے میرے بھائی تو چھوڑ دا کیوں نہیں، تو اعلان کیوں نہیں کردا کہ میرا اس جماعت نال کوئی تعلق نہیں، میرا کوئی اس دی حمایت نہیں، جڑا اللہ اور دے رسول دے خلاف کرے گا میرا کوئی یار اور سجن نہیں۔ حضرات توجہ کرو، اللہ دے قرآن دے اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، آخری دو حدیثیں سنیں پہ، اور میرا وعدہ یاسین بلوچ صاحب والا نہیں ہے، انشاءاللہ توڑیاں اباسیاں تو پہلے دو حدیثاں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر سنا محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آج ساں قوم کیوں عذاب بھوگ رہے ہیں، آج کیوں بچہ عذاب دے اندر ہے، آج ماوانوں اپنے معصوم بچیانوں فیڈر وچ دودھ پلان دی بجائے پانی نال دل بہلائے جا رہے ہیں، آج میاں آٹا ایک نمبر نہیں پہ ملدا ہے، اے بھی غریب دی دسترس تو باہر ہو گیا نہ ہے، آج سانو 2 نمبر گولیاں پیاں مل دیاں دوائیاں میڈیسن پہ مل دینا ہے، آج پریشانیاں تنگ دستیاں ہیں، آج نفرتاں کیوں آ گئیاں، صلہ رحمیاں کیوں ختم ہو گئیاں ہیں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما من ذنب اجدر ان یعجل اللہ لہ لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے کوئی گناہ ایو جیا نہیں جن دی اللہ نقد سزا نہ دیندہ ہوئے، سب تو زیادہ اجدر جلتی سزا اللہ دیندہ ہے تا اس بندے نو جڑا بندہ باغی بن جائے وقتیت الرحم، جڑا صلہ رحمیاں ختم کر دیندہ ہے، اللہ سب تو پہلے جلتی سزا دیندہ ہے۔ اج صلہ رحمیاں ختم ہو گئیاں، میں بات اس سے نہیں کردہ ہے، آؤ اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث سننا، امام الانبیاء نے فرمایا الیمین الفاجرہ الیمین الفاجرہ تدعو البلاد بلا کے آئے، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے اے جھوٹیاں قسماں شہر اجاڑ دیں دیا نے، بستیاں اجاڑ دیں دیا نے، آج تم بھی تجربہ کیتا ہونا ہے، پریں دے اندر جھوٹیاں قسماں چاہیاں ہے، برادریاں دے اندر پھوٹاں پائے گئیاں ہے، قتل و غارت تک نوبت آ گئی، 10 نسلیں تک قتل ہی قتل ہوندے رہ گئے، اے کیوں شہر اجڑے، کیوں برادریاں اجڑیاں ہیں؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا الیمین الفاجرہ، جدہ جھوٹیاں قسماں عام ہو جان گیاں شہر اجڑ جان گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث سناواں تے گل مکا چھوڑائیں، اللہ پاک فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، خیال کریں میرے یار دی مخالفت نہ کریں، میں نقد سزا دیاں گا۔ آؤ
اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اذا ظہر الربا والزنا فی قریۃ قد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے جڑے سود نو اللہ نے حرام کیتا ہے، جڑے زنا نو اللہ نے حرام کیتا ہے، اذا ظہر الربا والزنا، او سود بھی کھلے عام ہو جائے، او زنا بھی کھلے عام ہو جائے، پابندیاں کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اج میاں آزادی مار دینا تے بے حیائیاں پھیلائیاں جا رہی ہیں، اج جلسے اج بیبیاں بندیاں دے نال نوجوان اکھیاں پہیاں لڑان دیاں ہوندیاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے اذا ظہر الزنا والربا، سود بھی کھلے عام ہوئے تے ادھے اٹیک کرن والا کوئی نہ ہوئے، اے میاں زنا عام ہو جائے تے ادھے اندر شرمندی باقی نہ رہ جائے، قد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، اللہ دا عذاب اس قوم تے حلال ہو جاندہ ہے۔ میرے بھائیو، میں اپنے وعدے تے قائم ہاں، مسجد وچ بیٹھا، میں اپنی بات ختم کر چھوڑی، صرف ایک درخواست پہ کرے نا کہ اپنی زندگیاں نو اللہ دے رسول دی وفاداری نال جوڑ لو۔ صرف ایک ہی کامیابی دا حل ہے، اللہ دی قسم جڑے صحابہ کرام ہن نا وفادار ہن اللہ دے رسول دے۔ ابو جندب صحابی فرماندن میں ایک دیہڑے بیٹے تو بیٹھا تے انہوں میں اپنے حال پہ سناواں، نبی علیہ السلام دے زمانے دے تے پتر رکھن لگا ہاں ابا جی اساں وہاں آیا تے اساں توڑے نالو زیادہ ہی نہیں کرایا، تے اگوں ابا آخدا پتر کھلو کھلو او دیں تو نہیں جاندہ جڑے اساں بھگتن۔ او وقت بھی آیا کہ دا بندیاں نو ایک ایک چھوارا ملے ہے ساری دہاڑی، ایمان نال دسو ایک چھوارا دا بندیاں نو چوسن واسطے ملے وہ کیا گزارا ہوئے گا؟ دا بندیاں نو ایک ایک چھوارا ملے ہے چوسن واسطے، وہ دا بندے ایک ایک چھوارا پہ کھاندے ہان پر کدی ٹینشن دا شکار ہے، پیڑ تے پتھر بدھی کھڑن ترے دہاڑے پر پریشانی انہوں کوئی نہیں، کیوں اس واسطے مصیبت انہوں معلوم نہیں ہوندی، کیوں اس واسطے کہ انہاں زندگی دے اندر صحابہ نے نبی دی مخالفت نہیں کیتی ہے، اور ایک واری مخالفت ہوئی ایک واری تے اللہ نے نقد سزا دیتی صحابہ نو، تو میں کون ہے؟ غزوہ احد اللہ دے رسول فرمایا 70 آدمیاں نو صحابہ نو اس پہاڑ تے کھلورانا نے تے تساں تلے نہیں آونا، باویں اساں جیتیے باویں ہریے جو بھی ہو جائے تساں اتے رانا، اللہ دا قرآن ہے۔ صحابہ ویکھیا جنگ احد دے اندر دشمن بھج دے پین، صحابہ مال سمیٹ دے پین، اتلے آکھے یارو تا نسے ویندے نساں کیوں کھلے رہیے، اسے مال غنیمت کٹھے کریے، دا رہ گئے اتے تے باقی سارے تلے آ گئے، اللہ نے 70 صحابی شہید کرا چھوڑے، 70 زخمی کرا چھوڑیا۔ صحابہ آخدے نے ایک کتھوں آگئی مصیبت؟ فرمایا اے توڑ من عند انفسکم، اے توڑی وجہ کر کے تساں میرے نبی دی مخالفت کیتی ہے، میں فتح شکست بدل دیتی۔ میرے بھائیو اج عہد کیجئے، میں عہد کرنا سب تو پہلے میں اپنے آپ نو مخاطب کہ اللہ سانو رسول اللہ دی بے وفائی کو لو بچا، ساری دنیا نال بے وفائی ہو جائے مگر رسول اللہ دی زبان نال بے وفائی نہ ہوئے، جتھے کالا کالا رسول اللہ جائے اتھے گھٹنے ٹیک دیو، برادری ناراض ہو جائے بے شک ہو جائے، رشتہ دار ناراض ہوندن بے شک ہو جان، قوم ساری فتوے لگائے بے شک لگائے، لیکن حضرات مصیبتاں پریشانیاں کو نکلن دا ایک راستہ ہے کہ اے بندہ رسول اللہ دا وفادار ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کرن والا نہ ہوئے۔ اللہ مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔